السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک جی۔ ولاگ کا کرتے ہیں یہاں پہ آغاز۔ یہاں پہ میں بچوں کے لیے بنا رہی تھی لنچ۔ بچے آج کل گھر ہیں سب، کیونکہ ان کی چھٹیاں چل رہی ہیں، تو ابھی ان کے لیے میں نے یہاں پہ کیا ہے لنچ ریڈی۔ باقی تو میں نے 2 دن سے گھر واپس آئی ہوئی تھی، تو کوئی ولاگ وغیرہ نہیں بنا رہی تھی، تھکاوٹ ہی اتنی تھی، اور گھر میں ایسے کام پڑے ہوئے تھے کہ جیسے پتہ نہیں کتنا کو پیچھے جن بھوت آ جاتے ہیں ہمارے جانے کے بعد۔ حالانکہ گھر صاف کر کے گئی تھی، سارے کام ختم کر کے گئی، پھر بھی گھر آتے ایسے ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں کہیں سے 2 دن ہوا ہو، تو گھر واپس آؤ تو ایسے پتہ ہے کتنے کو کام پڑے ہوئے ہیں۔ وہی کر رہی تھی، اور ولاگ وغیرہ تو نہیں بنایا کوئی، تو میں نے کہا چلیں آج گھر میں ولاگ بناتے ہیں۔ بچوں کے لیے ہو چکا تھا یہاں پہ لنچ ریڈی، اور بیٹی کھا رہے تھے یہاں پہ پاستا، اور یہ میری جو درمیان والی بیٹی ہے نا، اس نے تو ہر چیز بیانکا وائٹ کھانی ہوتی ہے، وائٹ پاستا، وائٹ بیانکا، ریزو چاول۔ ذرا بھی کوئی مرچ یا سوس ڈال دو تو نہیں کھائے گی۔ چھوٹی ماشاءاللہ ہے نا، وہ کھا لیتی ہے، وہ بھی دیکھ کے کہہ رہی ہے کہ ماما بھونو ہے۔ یہ پاستا میں نے کافی دنوں کے بعد بنایا، تو انہیں اچھا بھی تھوڑا لگا ہے۔ یہاں پہ بھی میں افطاری کی تیاری کرنے لگی تھی کچھ، تو یہ میں چٹنی جلدی میں مجھے کہ جلدی یہ میلٹ ہو جائے، میں نے اس کو گرم پانی میں رکھ دیا ابلتے ہوئے، اور وہ نیچے سے ٹوٹ گئی۔ پھر میں نے اس کو پھینک دیا، یوز نہیں کیا، کیونکہ مجھے شک تھا، میں نے کہا کوئی کانچ وغیرہ نہ چلا جائے، اسی شک میں پھر میں نے اسے یوز نہیں کیا۔ میں نے دوست کو بولا کہ اب وہی لے آئے گی۔ یہ دیکھیں ابھی میں چولہا گندا ہے، لیکن اس لیے دکھا رہی ہوں کہ یہ مجھے نا تھوڑا ٹیڑھا نظر آ رہا تھا۔ پھر میں نے اپنے ہسبینڈ کو بلایا، میں نے کہا ادھر آئیں، یہ چولہا تھوڑا ٹیڑھا کیوں ہو گیا ہے؟ کہتے ہیں ٹیڑھا نہیں ہوا، یہ تمہیں روزہ لگتا ہے، لگ رہا ہے زیادہ۔ آج اتنی گڑبڑ ہو رہی ہے، کچھ دن سے ہی بڑی گڑبڑ میرے تو ساتھ چل رہی ہے، ہر کام الٹ پلٹ ہو رہا ہے، اور سمجھ سے باہر ہے، پتہ نہیں کیسے دن آج کل میرے جا رہے ہیں۔ آگے بھی رمضان آتا ہے، روزے رکھتی ہوں، لیکن آج کل تو کچھ زیادہ ہی میرے ساتھ گڑبڑ ہو رہی ہے۔ یہ میں یہاں پہ بنانے لگی تھی ابھی رول۔ ہسبینڈ نے آج کرنا تھا چکن روسٹ، ان کو پتہ نہیں کیا سوجی ہوئی تھی کہ مجھے آج چرگاہی کھانا ہے۔ میں نے انہیں بولا بھی تھا کہ میں نے چکن ٹکا بوٹی بنائی ہے، تو آپ ایسا کریں رہنے دیں۔ وہ گئے ہیں اسپیشل لے کے آئے ہیں، اور پھر انہوں نے خود ہی اسے کیا ہے، اور یہ دیکھیں یہ سارا ہو چکا تھا ریڈی۔ اور میں نے اپنے لیے جو خود کام تھا میرا، میں نے رول بنانے تھے، وہ بھی میرا ہو چکا تھا۔ اب میں نے انہیں آئل کر کے نا فریز کر دوں گی۔ ابھی ہم جا رہے تھے افطاری پہ، وہ ایسے ہوا ہے کہ ہم نے آج کرنی تھی افطاری باہر، کچھ چیزیں دوست نے ریڈی کرنی تھی اور کچھ میں نے۔ ہم نے ایسا ہی کیا، لیکن اینڈ ٹائم پہ نا بارش شروع ہو گئی۔ پھر ہم کیا کرتے، پھر میری تو افطاری باہر ہی ہوئی، میں تو ساری چیزیں جیسے اٹھا کے لے کے جانی تھی ویسے ہی میں اٹھا کے لے گئی، اور پھر دوست کے گھر چلے گئی، اور پھر وہیں پہ جا کے افطاری کی۔ میں ہنس رہی تھی، میں نے کہا میں نے تو ایسے ہی چیزیں اٹھا کے لے کے جانی تھی، اور میں ایسے ہی اٹھا کے باہر، میری طرف سے تو میری باہر افطاری ہوگی۔ یہاں پہ ابھی ہمارے پاس نا بہت ٹائم شارٹ رہ گیا تھا، تو ہم بس جلدی دونوں لگی ہوئی تھی۔ یہ چائنی رائس بنا رہے تھے، یہ پکوڑوں کا مسالہ وغیرہ ریڈی کر کے رکھا ہوا تھا، اور یہ چکن کو نیچے اوون میں لگایا ہوا تھا۔ یہ دیکھیں کتنا پیارا سا، بہت مزے کا بھی بہت بنا تھا۔ یہ چنا چاٹ بنائی تھی، ساتھ میں چکن بوٹی تھی، چکن ٹکا بوٹی تھی، کچھ سموسے رول پکوڑے وغیرہ تھوڑے سے ریڈی کیے تھے، چائنی چاول تھے، میٹھے چاول، شربت وغیرہ، اور یہ سویٹ بہت ہی مزے کی تھی۔ میرے ہسبینڈ کو تو خاص بہت پسند آئی تھی۔ یہ دیکھیں یہ ہم نے افطاری کی تھی ریڈی باہر کے لیے۔ ہمیں باہر نہیں، گھر میں بیٹھ کے کھانا پڑا، لیکن بہت مزہ آیا۔ یہ ہے کہ گھر میں بھی ہمیں بہت ہی مزہ آیا تھا افطاری کرنے کا، اچانک یہ پلان بنا تھا، مزہ آیا۔ لیکن یہاں پہ بھی میں نماز پڑھنے آئی تو جگہ نہیں تھی، تو چلے میں نے کہا تھوڑا ویٹ کر لیتے ہیں، دوست نماز آلریڈی پڑھ رہی تھی۔ دوست نے نماز پڑھنے کے بعد جلدی برتن شروع کر دیے۔ میں نے کہا رکو مجھے بھی ویڈیو بنانی ہے، پتہ چلے ہم نے کتنے برتن دھوئے ہیں، کتنا کام کیا ہے۔ یہ چائے کے لیے رکھا ہوا تھا دودھ، چائے بنانے کے لیے۔ ابھی یہ چائے ریڈی ہو چکی ہے۔ خیر میں تو چائے نہیں پیتی، لیکن گھر میں جو ہیں مرد حضرات اور ایک خواتین ہیں وہ پئیں گے، میں تو نہیں۔ ویسے میں تھوڑی سی کبھی ٹیسٹ کر لیتی ہوں، لیکن اسپیشل میں چائے نہیں پیتی۔ یہاں پہ ابھی بچوں کے لیے دوست نے منگوا لیے تھے پیزے، کیونکہ بچوں نے آج کچھ بھی گھر میں جو تھا نا نہیں کھایا تھا، بڑی ٹرائی کی، پھر اس نے آرڈر کر دی اور منگوا لیے پیزے۔ بچے ابھی بیٹھ کے یہاں پہ کھا رہے تھے پیزے خانے سے۔ یہ دیکھیں میں نے لے لیا تھا موبائل کے، لاؤ میں ویڈیو بناؤں، اور اس نے اپنا پیزے واپس رکھ دیا، اور وہ مجھ سے اکثر لڑتی ہے، مما آپ اتنی ویڈیو کیوں بناتے ہو، کیونکہ مجھے اسے موبائل لینا پڑتا ہے، اور پھر وہ تنگ پڑتی ہے۔ خیر یہاں پہ ابھی بچے کھانا کھانے کے بعد، پیزے کے بعد بیٹھے ہوئے تھے سارے اپنا ٹائم لے کے۔
زمل بھی یہاں پہ بیٹھ کے کھیل رہی تھی. آج تو زمل نے جیکٹ نہیں اتاری, سردی واقعی تھی. میں نے بھی جو پہن کے آئی تھی میں بھی نہیں اتار رہی تھی کیونکہ سردی اتنی تھی. پھر میں نے سوچا اچھا نہیں اتارے کیونکہ سردی ہے تو ایمی ٹھنڈ لگ جائے گی. یہاں پہ بھی دوست نے دیکھے اتنے پیارے سے ڈریس بنائے اپنی بیٹی کے لیے, تو وہ مجھے دکھا رہی تھی. یہ دیکھیں یہ خود اس نے سلائی کی ہیں فراکس نا گرمیوں کے لیے. یہ والا بھی کتنا پیارا ہے. یہ جتنے بھی یہ والا بھی دیکھیں, اور جتنے بھی یہ فراک بنائے نا دوست کے خود کے بھی ایسے سوٹ ہے نا, تو پھر وہ جو شاید بچے ہیں نا کپڑا اس نے سارے اپنی بیٹی کے لیے فراک بنا لیے. تو کتنے پیارے سے یہ دیکھے بنائے ہیں. زمل نے تو ادھر اتنی لڑائی کی ہے اس فراک کے لیے کیونکہ دوست نے ایسا فراک زمل کو بھی بنا کے دیا ہے. تو زمل کو لگا کہ یہ میرا فراک ہے اور اس نے اتنی لڑائی کی نا اس فراک کے لیے. ابھی اس کو غصہ آ گیا اور اس نے اپنی جیکٹ پکڑ لی ہے نا. ابھی حرین نے کیا کیا, حرین نے سارے ہینگر کر کے ان کو جلدی جلدی لگا کے تو بند کر دیا, اور مجھے ویڈیو بھی نہیں بنانی دی کہ کہیں زمل میرے فراک نہ لے لیں. خیر یہاں پہ ابھی ہم جا رہے تھے گھر. کافی ٹائم ہو چکا تھا, تقریباً 11 ساڑھے 11 کا ٹائم ہو چکا تھا اور ہم جا رہے تھے واپس گھر. صبح چھٹی تھی, خیر ہمیں بھی اتنا فیل نہیں ہوا. یہیں پہ میں آپ سے چاہوں گی اجازت. اللہ حافظ.